ما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تمہیں مصائب پیش آتے ہیں، حادثے پیش آتے ہیں، زیادہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، جو تم کرتے ہو نا اس کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے۔ وہ اپنی حکومت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ اللہ ہے، دکھاتا ہے کہ تم سمجھتے اس دنیا کا کوئی نگران نہیں ہے، اور جو بچے ہوئے وہ بھی نہ سمجھیں کہ وہاں ہی گناہ گار تھے، نہیں، اس میں گناہ گار اور نیکی کوئی بات نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں قرآن نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ دنیا دارالابتلاء ہے، ایگزامینیشن حال ہے، یہاں نتائج نہیں نکل رہے، یہاں نیک کو انعام نہیں مل رہا، بد کو سزا نہیں مل رہی، یہ آزمائش کا دور ہے۔ یہاں ایک ہو سکتا ہے بدمعاش ہو، ساری عمر ایسے گزارے، تخت پر بیٹھا رہے، خزانے اس کے پاس ہوں، نوکروں، اور ایک ولی ہو تہجد گزار ہو، ساری عمر مصیبتوں میں گزار رہے۔ یہ دوران جو ہے یہ عبوری دور ہے، یہاں کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ اور میں نے کل ہی پڑھا کہ ایک جج نے ایک شخص کو سزا دی 3 قتل کی، کہ اس کو 3 بار سزائے موت دی۔ یہ آخرت کی دلیل ہے۔ کیا وہ چاہتا ہے جج کہ اس کو 3 بار سزائے موت دی جائے؟ 3 قتل کیے، مگر اس دنیا میں ممکن نہیں، جان تو ایک ہی ہے، ایک بار سزائے موت دیں گے مر جائے گا، 2 موتیں کہاں سے دیں گے؟ اسی کا اللہ نے جواب دیا کہ جب تمہارا قانون عدل یہ کہتا ہے کہ اس کو اتنی بار مارنا چاہیے، اور تمہارے دل بھی کہتے ہیں کہ اس نے یار اتنے بندے مارے ہیں، یہ ایک ہی بار مرے، تو میں ماروں گا اس کو۔ ایک دنیا آئے گی جو ایسی ہوگی کہ دائمی ہوگی، وہاں یہ تمہاری تمنا پوری ہو جائے گی، وہاں بار بار مریں گے اور بھگتیں گے جتنی بار مارا۔ مگر اس دنیا میں یہ خامی ہے، یہ امتحان کا دور ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے نیک جو ہے مصیبت میں رہیں اور بد جو عیش کریں۔ رومی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات مثلا یہ کہی ہے کہ فرعون نے 400 سال حکومت کی، مگر 400 سال میں اللہ تعالیٰ نے داداں فرعون را صد ملک و مال، ایسے خزانے دیے، باغ دیے، چشمے اور نہریں دی، جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے کہا کہ یہ کنگار آ گیا ابھی بن کر، یہ نہریں اور دریا اور محلات میرے نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں رومی کہ اتنے خزانے دیے اس کو، کیوں دیے؟ تا نہ نال سوء حقاں بدسگال، اللہ نے کہا کہ کم بخت میری بارگاہ میں نہ گر گرائے۔ نکتہ اندر کیا آتا ہے کہ مومن کو تکلیف ہوگی اللہ کے ہاں گر گرائے گا، وہ ظاہر تکلیف میں ہے جیسے آپریشن کے وقت، مگر اس کا گر گرانا اللہ کے ہاں اتنا پیارا ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں ان اللہ یبتلی العبد وہو یحب لیسمع الدعاء، اللہ اپنے کئی نیک بندوں کو حالانکہ ان سے انتہائی پیار ہوتا ہے تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہتے ہیں، سب دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، یعقوب علیہ السلام نابینا ہو جاتے ہیں بیٹے کی جدائی میں، تو فرماتے ہیں اپنے بندوں کو جن سے پیار ہوتا آزماتا تاکہ ان کی دعائیں سنیں، دعا پیاری لگتی ہے اس فریاد پر خوش ہوتا ہے، ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں پہاڑوں کی طرح لکھی جاتی، بازار وہ چیخ رہے ثواب کمار، اور وہ کمبخت کو 400 سال ملک مال دیا، تا نہ نالت سوء حقاں بدسگال، یہ کتا میری بارگاہ میں روئے نہ، دعا نہ کرے اس کو دے دو جو دنیا کا مال دینا، حرام دادے کی آواز نہیں میں سننا چاہتا۔ اس لیے آپ حیران نہ ہوں، یہ بڑے عمیق راز ہیں جو قرآن کھولتا ہے، اللہ کا رسول کھولتا ہے۔ ہم سزا کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا، نہیں، نیک اگر تکلیف میں ہے تو آپ نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا کہ بظاہر میں نے نیکوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، انہوں نے بغیر معاوضے کے کشتی پر سوار کی، میں نے تختہ توڑ دیا، مگر اگر تختہ نہ توڑتا تو بعد میں ظالم بادشاہ تھی کشتیاں جو ہیں وہ بیگار میں پکڑ رہا، یہ کشتی پکڑی جاتی، بیچاروں کا صحیح گزارا اسی پر تھا، اب کیا یہ تختہ ٹھیک کرا لیں گے، کشتی بچ جائے گی۔ اور جو بدبختوں کی دیوار ٹھیک کی، انہوں نے کہا ان حرام دادوں کی دیوار ٹھیک کی جنہوں نے کھانا نہیں کی، فرمایا تم دیکھتے ان سے بلا کیا؟ نہیں، ان سے نہیں بلا، پردے میں کچھ اور ہے کہ ایک نیک آدمی بہت مدت ہوئی مر گیا تھا، اس کے 2 یتیم بچے ہیں، خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے اس نیک بندے کا، اگر یہ دیوار گر جائے یہ ڈاکو اور چور جا لے جائیں گے، یہ 3 بچے محروم، اللہ کو اس نیک بندے کی شرم ہے، اس کی وجہ سے اس کے بچوں کے لیے خزانہ جو ہے اس کی حفاظت کرے۔ یعنی آپ اس واقعہ پر جتنا غور کریں گے نظر آئے گا کہ اللہ کے بارے میں ظن سعید، اگر یہ شیطانی وسوسہ ذہن میں آئے جرثومہ کہ اللہ نے کیوں کیا، اسی وقت متنبہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان ابلیس کی کارکردگی، وہ خبیث ہمیں گمراہ کرنا چاہتا اللہ اور اس کے بارے میں برا گمان، وَظُنَّ بِنَفْسِكَ السُّوءَ تَجِدْهُ كَذَاكَ وَخَيْرُهَا كَالْمُسْتَحِيلِ، جو بھی برائی سوچنی اپنے بارے میں سوچ کہ میرا قصور ہے۔ آپ اس بارے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نمونہ دیکھیں، ہم اللہ کے نبی برگزیدہ ہے، مگر مچھلی کے پیٹ میں گئے کون سی دعا کی جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ میرے بھائی یونس کی دعا جو بندہ کر کے اللہ سے کچھ مانگے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اس میں ہے کیا؟ مانے لا الہ الا انت، تیرے ساتھ مشکلیں کوئی نہیں حل کر سکتا، سبحانک، یہ بھی میں مانتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا، تو جو کچھ کرتا ٹھیک کر، انی کنت من الظالمین، میری غلطی ہے کہ میں اجازت کے بغیر وہاں سے کیوں ہجرت کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے بارے میں میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں،
کبھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے. آپ ایسا سدا بہار پودا اپنے دماغ میں لگا دیں گے جس کی خوشبو مہکتی رہے. خوشیاں خوشیاں. ڈپریشن کبھی نہیں آئے گی کہ جو اللہ کر رہا ہے وہ بیوقوف نادان ہے, وہ ظالم ہے. بد قید حد حبیب جانی, شیریں انسان سے تلخ میدان. وہ پیارا محبوب کبھی بری شے نہیں دے سکتا. والدین بیٹے کو مچھلی کی بجائے سانپ دیتے ہیں. اللہ جو ان ماں باپ سے کوئی نہیں 70 کی مثال ہے, 70 ماں توبہ توبہ, اور 70 گزارا ساری کائنات مل جائے ایک ذرہ نہیں خدا کی رحمت کے مقابلے. یہ محدود, لمیٹڈ, ون لمیٹڈ, کوئی حد نہیں. تو جب اللہ ماں باپ اور سارے جہانوں سے زیادہ رحیم ہے, یہ غلط چیز نہیں دیتے, اللہ کیسے دے گا؟ کبھی نہیں دے گا. بد قید حد حبیب جانی, وہ ہمارا پیارا کب بری چیز دے گا؟ شیریں گر سے تلخ میدانی. اگر کڑوی بھی معلوم ہوتی ہے تو اصل میں میٹھی ہے. جیسے کڑوی دوائی کو ڈاکٹر پلاتا وہ بس چکھنے میں کڑوی ہے, ورنہ وہ بہت مفید ہے. تو اللہ کے بارے میں قرآن پاک نے یہ کہا کہ جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے منافق, تظنون باللہ الظنون, ذرا رگڑا آتا تھا اسی وقت خدا کے بارے میں غلط خیال دماغ میں لانا شروع کیا کہ اللہ کیوں ایسا کر رہا. اگر اللہ کو مانتے ہوتے سبوح قدوس تو ظالم کیوں یہ سوچتے؟ وہ کہتے اس نے ٹھیک کیا, کیوں کیا؟ اس میں اس کی مسرتیں ہیں, بہت راز ہیں, جن میں سے نیکوں کے لیے تو اگر کسی علاقہ میں نیک ہوں گے, وہ کسی زلزلہ کا شکار ہو گئے, طوفان میں ڈوب گئے, تو اللہ کے رسول نے شہادت کی بشارت دی. اندازہ کریں یہ حادثاتی موت جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ایک دن فرمایا کہ لوگوں تم اپنے میں شہید کس کو سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے. تو فرمایا پھر تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے رہ گئے. تو لوگوں نے کہا کون شہید ہے؟ فرمایا جو عورت بچہ پیٹ میں ہو اسی حالت میں مر جائے یا بچہ جنتے مر جائے, شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے. اور جو آدمی کوئی مکان گرا اس کے نیچے آ گیا, کوئی ڈوب گیا, کوئی جل گیا, فرمایا یہ سب شہداء شمار ہو گئے. ان کو اعزازی شہید کہتے ہیں ہم, کہ یہ یہاں نہیں شہید, یہاں تو ان کو غسل بھی دیا جاتا ہے, ان کو کفن بھی دیا. جو اصل مارکے کے شہید ان کا تو حکم یہ کہ نہ ان کا خون دھویا جاتا, نہ ان کے کپڑے بدلے جاتے ہیں, وہ اسی حالت میں دفن کیے جاتے ہیں. ان کے لیے اس غسل کی اور خوشبو کی کیا ضرورت؟ انہوں نے گردن اللہ کی راہ میں پیش کر دی, بس اللہ نے کہا ان کو غسل کی ضرورت نہیں. مگر یہ جو اعزازی شہید ہیں ان کے لیے دنیا میں احکام دوسری میتوں والے ہیں, مگر آخرت میں درجہ جو ہے شہیدوں والا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر نیک وہاں مر گئے پریشان نہ انہیں شہادت ملی. اور اسی لیے دین اسلام میں یہ مسئلہ طے ہوا اس دور میں, تو لازم ہے نہیں کہ اب لوگ جب بے ایمانوں پر حملے کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار وہاں بوڑھے مارے جاتے ہیں, عورتیں ماری جاتی ہیں, یہ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اگر مسلمان کوئی غلط جگہ کچھ ایسا کرتے ہیں تو وہ مجرم ہے, اللہ کا دین روکتا ہے بے گناہ کو کیوں مارتے. مگر اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ ظالموں کو مارنا ہے اور وہاں کچھ بے گناہ مر جاتے ہیں تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. علماء اسلام کے سامنے اس وقت یہ مسئلہ پیش آیا کہ اگر کسی قلعے پر مسلمان حملہ کریں مگر وہاں کچھ مسلمان عورتیں مرد جو ہے وہ قیدی ہیں ان کے پاس بچے, وہ کافر ان کو آگے ڈال کے طور پر کر دیں کہ ان مسلمانوں کو آگے کھڑا کر دو, یہ تیر نہ چلا سکیں, حملہ نہ کر سکیں. تو علماء سے پوچھا گیا کہ اب کیا کریں؟ ان مسلمانوں کو بچاتے رہیں تو قلعہ نہیں فتح ہوگا, کافر جو ہیں اس اور میں ہمیں ختم کر دیں گے, اور اگر ان کو مارتے ہیں تو مسلمان مارے گئے. تو علماء نے کہا ان مسلمانوں کو بے دریغ مارو, ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, وہ شہید ہو جائیں گے, ان کو درجہ ملے گا. ظالموں کو ختم کرو, ظالموں کو بچانے کے لیے یہ ہیلا ان کا کارگر نہ ہونے دو. اس لیے جو نیک مارے گئے آپ بے فکر رہیں, شہادت نصیب. اور جو بد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بدی کی سزا دے دی. اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم کرتے اس کا نتیجہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اور یہ بھی اس کا فضل سمجھو کہ ابھی زیادہ تمہارے گناہ ہیں ان کو نظر انداز کرتا ہے, ورنہ اگر ہر گناہ پر پکڑ لے تو زمین پر کوئی زندہ آدمی رہے ہی نہ, اسی وقت تم سارے مٹ جاؤ. یہ بھی اس کا فضل ہے کہ کبھی کبھی سزا دیتا ہے ورنہ زیادہ معاف کرتا. تو یہ جو کچھ یہ حادثات ہیں, مصائب ہیں, ان میں نیکوں کے لیے خوشخبری ہے, بدوں کے لیے وہ عذاب ہے, اور جو بچ جاتے ہیں ان کے لیے تنبیہ ہے. ہم سب کو یہ وارننگ ہے کہ تم بھی میری گرفت سے باہر نہیں آ. آپ نہیں جانتے کہ فیصل آباد بھی ہلا تھا, اور اب بھی چاہے اللہ ہلا دے. اور سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سمندر میں جب آتے ہیں کشتی ڈاواں ڈول ہوتی ہے اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں, اور جب کنارے پر جاتے ہیں سمجھتے ہیں بس اللہ کی پکڑ سے اب بچ گیا, اللہ نے ہمارا کچھ بھی بگاڑ سکتا. فرمایا ظالم یہ نہیں سوچتے کہ کبھی پھر بھی سفر کا سمندر پیش آ سکتا, سمندر کا سفر آ سکتا, اور نہ بھی آئے تو جہاں تم کھڑے ہو اللہ اس کو بھی زمین کو نہ تھا سکتا, یہ کتنا ہی نیچے چلا جائے. یہ جو کہتے ہیں اس قسم کے مکان بنا سے, یہ سب بے دین ہے. یہ کوششیں ضرور ہونی چاہیے مگر اس طرح اللہ کو یہ بس کرنا چاہتے ہیں. اور جو بڑی ترقی یافتہ قومیں ہیں انہوں نے طوفان روک لیے, کتنی بار طوفان آئے برباد کر دیا ان کے, ساری کوششیں ناکام, بھاگ گئے, دوڑ گئے, کاروں کو بھاگتے نہیں گنجائش ملی. کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ظاہری تدبیریں بھی کرو, اللہ اس کا منکر نہیں, مگر سب سے پہلے اس کو راضی کرو.
جو اس کائنات کا مالک، اس سے اپنا معاملہ ٹھیک کرو، اس کے بن کر رہو۔ زمین و آسمان، سورہ اعراف میں اللہ فرماتا اگر یہ لوگ تقوی اختیار کرتے